بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس چیپٹر کی ابتدا کریں گے وہ ایمانیات و عبادات کے متعلق ہے۔ ایمان کہتے ہیں اللہ کی ماننا، اللہ کی اسلام کہتے ہیں اللہ کو ماننا، ایمان کہتے ہیں اللہ کی ماننا۔ صحیح ہے؟ آدمی اللہ کو مانتے 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 ایک وقت میں ایسے درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ کی ماننا شروع ہو جاتا ہے، اس کی ہر بات اس کی عادت بن چکی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے مطابق ماننا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے ایمان۔ عبادت کہا جاتا ہے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کو۔ میرا رب میری زندگی میں اس وقت مجھ سے کیا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کس طرح ادا کیا، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے، گھر کے کام، دوسرے معاملات، یہ بھی عبادات میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ ایمانیات میں جو میں آپ لوگوں کو آج پڑھانے جا رہا ہوں اس میں پہلی چیز ہے عقیدہ رسالت۔ کیا ہے؟ اللہ کی توحید کے بعد دوسرا جو عقیدہ ہے ہمارا وہ کیا ہے؟ رسالت، عقیدہ صحیح ہے؟ تو عقیدہ رسالت کا یہ جب ہم بات ہو جائے گی اس پر تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو چیزیں پتہ چلیں گی، سب سے پہلے تو کیا ہے کہ عقیدہ رسالت کسے کہتے ہیں، عقیدہ رسالت کسے کہتے ہیں۔ دوسرا آپ کو انشاءاللہ یہ سمجھ آ جائے گا کہ اللہ کے نبی اور رسول جو دنیا میں آئے ہیں تو ان کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ ٹھیک ہے؟ تیسرا عقیدہ رسالت کا تقاضا کیا ہے، عقیدہ رسالت ہم سے کیا طلب کرتا ہے، وہ کیوں عقیدہ رسالت ہمیں رکھنا چاہیے، اس کے بغیر ہمارا ایمان کیوں مکمل نہیں ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ عقیدہ رسالت میں سب سے اہم عقیدہ یا اسی کی طرح اہم عقیدہ کے عقیدہ ختم نبوت، اس کا مفہوم کیا ہے اور اس عقیدے پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے ہمیں پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ چار چیزیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ عقیدہ رسالت کا مفہوم اور اہمیت کیا ہے۔ بیٹا رسالت جو لفظ ہے نا، رسالت عربی کا لفظ ہے۔ رسالت کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانا، پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے، پیغام لانے والا۔ ٹھیک ہے؟ رسولہ محمد الرسول اللہ۔ ٹھیک ہے؟ اور رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے، رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے، مگر نبی کا مطلب کیا ہے؟ خبر دینے والا، خبر دینے والا۔ اب پیغام پہنچانے والا بھی تو اس کی خبر آپ تک لے کر آ رہا ہوتا ہے نا، لفظی قسم سے یہی ہے۔ یہ لغتاً اور شریعت میں یا حقیقت فقہ و حدیث میں رسول کسے کہا جاتا ہے؟ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے احکامات اللہ کے بندوں تک پہنچائے، اللہ کے احکامات اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ تو یہ رسول جو اللہ نے بھیجے یہ عقیدہ ہے، اور عقیدہ رسالت پر ایمان لانا ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے، لازم ہے۔ سمجھ آئی؟ اسی لیے توحید کے بعد دوسرا جو عقیدہ آتا ہے آمنت باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان کے بعد اس کے رسولوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسالت کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے، سب سے زیادہ کیا دی ہے؟ اہمیت۔ صحیح ہے؟ حتیٰ کہ کوئی انسان اس وقت تک خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتا جب تک توحید کے ساتھ رسالت کو نہیں مانتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ توحید کے ساتھ جیسے اللہ کو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے تمام کاموں میں واحد یکتا اکیلا ماننا لازم ہے، اس طرح یہاں پر بھی رسولوں کو اللہ کا پیغام لانے والا اور ان کے حق پر ہونے کا یقین رکھنا لازم ہے، ورنہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ کیونکہ تو کلمہ توحید کا پہلا جز کیا ہے بیٹا؟ لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جز کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ لہٰذا مسلمان جن بنیادی عقائد پر ایمان رکھتے ہیں ان عقائد میں ایک اہم ترین عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ رسالت۔
اس عقیدے کی روح سے ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تمام نبیوں اور رسولوں پر سچے دل کے ساتھ ایمان لاتا ہے کہ وہ اللہ کے فرمان روا تھے، اللہ کا پیغام لانے والے تھے، اور پکے یقین کے ساتھ ان کی خدمت پر، ان کے پاک و صاف ہونے پر، ان کے گناہوں سے بچنے پر، ان کے لائے ہوئے پیغام کے حق ہونے پر ایمان رکھتا ہے۔ سمجھ آئی؟ تو ان تمام نبیوں پر، رسولوں پر، ان کی عصمت پر ایمان لانا، ان کے برحق ہونے پر ایمان لانا کیا کہلاتا ہے؟ عقیدہ رسالت۔ اب دوسری چیز آپ لوگ یہ سمجھیں کہ رسالت کی ضرورت یا مقصد کیا تھا؟ مقصد و ضرورت رسالت، نبوت و رسالت کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان ہر زمانے میں یہ بات سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں کیوں پیدا کیا۔ سمجھ آئی؟ اب آپ اسکول میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سمجھ آئی؟ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں؟ تو چھوٹی سی زندگی کے لیے، چھوٹے سے وقت کے لیے اسکول کا پڑھنا 8 سال، 10 سال، 16 سال، صحیح ہے؟ کاروبار 25 سال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی ہم مقصد متعین کرتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی بڑی زندگی کا مل جانا اور اس کا مقصد معلوم نہ ہو۔ سمجھ آئی؟ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو اب اس دنیا میں کیوں آئے؟ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا، یا انسان کی پیدائش کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں پیدا کرنے والا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہمارا اس دنیا میں ایک خاص وقت تک کے لیے آنا، پھر یہاں سے موت کے منہ میں چلے جانا، اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے کیا قوانین ہو سکتے ہیں؟ جیسے اسکول میں آنے کے قوانین ہے، ڈریس کوڈ ہے، بال رکھنے کا طریقہ ہے، بات کرنے کا طریقہ ہے، حاضری ہے۔ تو اس دنیا میں ڈریس کوڈ کیا ہونا چاہیے؟ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ موت کس چیز کا نام ہے؟ کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے؟ سمجھیے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے؟ نیکی کے راستے کو اختیار کرنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ہم نیکی کسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم برائی کسے کہہ سکتے ہیں؟ برائی کے راستے پر چلنے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ تو ان سوالوں کا جواب پانا انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، کیونکہ وہ عقل رکھتا ہے۔ سمجھیں؟ انسان عقل رکھتا ہے، اس کو اس کے جوابات چاہیے۔ تو خالق کائنات جس نے اپنے حکم سے اس دنیا کو، اس کائنات کو، تمام جہانوں کو پیدا کیا ہے، انسان کو زندگی بخشی ہے، انسان کی ہر ضرورت کو پورا کیا ہے، وہ انسانوں کے اس فطری تقاضے، ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے۔ سمجھ آئی؟ لہذا اللہ عز و جل نے انسانوں سے ہی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ہی نیک اور اللہ کے منتخب برگزیدہ بندوں کا انتخاب کیا ہے۔ سمجھ آئی؟ اور انہیں اپنی وحی کے ذریعے سے، پھر وحی کی کئی صورتیں، اللہ نے خود کلام فرمایا ہے، فرشتہ بھیجا ہے، فرشتہ انسانی شکل میں آیا ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ اللہ نے ڈائریکٹ کتاب نازل کی الگ الگ انبیاءوں کے، صحیح ہے؟ کسی کے لیے جگہ کا متعین ہونا، کسی کے لیے وقت کا متعین ہونا، سمجھیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پیغامات پہنچائے ہیں، اور ان سوالات کے وقتاً فوقتاً جوابات دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے ہیں، اور دنیا والوں کو ان سوالات کے جواب سکھائے ہیں، اور انہیں مطمئن کیا گیا ہے، اور درست سمت کیا ہے اس کی رہنمائی کی گئی ہے ان رسولوں کے ذریعے۔ ٹھیک ہے؟ چنانچہ قرآن پاک سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 213 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ صحیح ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی نوع آدم کی طرف یا انسانوں کی طرف یا ان کی طرف خوشخبری دینے والے، یعنی اچھائی پر عمل کرنے کے بعد خوشخبری کیا ہے، اور ڈرانے والے پیغمبر بھیجیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، ہمارے پروردگار کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، ہم تک کنہوں نے پہنچائی ہے؟ رسولوں نے اور نبیوں نے۔ صحیح ہے؟ اور رسول پر ایمان لائے بغیر اور ان کی تعلیمات اور ان کی حقیقی روح کو سمجھے بغیر ہم ایمان نہیں لا سکتے۔ سمجھ آئی؟ اسی طرح رسولوں کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا۔
یعنی ہمیں اختیار نہیں دیا گیا کہ چلو اس کی بات ماننی ہے یا نہیں ماننی، بلکہ حکم دیا گیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے جب بھی کوئی پیغمبر بھیجا ہے تو ہم نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی باتوں کو مانا جائے، سمجھ آئی؟ اور یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ اطاعت رسول اطاعت خداوندی ہے۔ چنانچہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 80 میں آتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اسی وہ کیا آتا ہے ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، صحیح ہے؟ اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، سمجھ آئی؟ تو یہ ہو گیا مقصد و ضرورت رسالت، ٹھیک ہے؟ تیسری چیز کیا ہے؟ عقیدہ رسالت کا تقاضا کیا ہے، صحیح ہے؟ کہ ہمیں کس قسم کا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ عقیدہ رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بلا تفریق ایمان لائیں، سمجھ آئی؟ رسالت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام نبیوں پر اور رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں ایک بات یہ یاد رہے کہ ہمارے لیے تمام انبیاء کی بعثت پر ایمان لانا تو ضروری ہے، مگر عمل کے لیے صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنا ہوگا، سمجھ آئی؟ اصل میں یہ ہے کہ جو بھی انبیاء لائے انہوں نے پیغام تو لایا، مگر بعد کے لوگوں نے اس میں رد بدل کیا، صحیح ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اس رد و بدل کو ختم فرمایا اور دین مکمل کا مکمل لوگوں کے لیے لائے کہ جی بھائی یہ چیزیں اس پر عمل کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ لوگوں کی زائد چیزوں کو ہٹا دیا گیا، تو عمل صرف کس پر کرنا ہے؟ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ٹھیک ہے؟ کیونکہ گزشتہ انبیاء کی تعلیمات قرآن مجید کے ذریعے منسوخ ہو گئی ہیں۔ نبی و رسول سے محبت کرنا، ان کی عزت و عصمت کا یقین ہونا، یہ بھی جزء ایمان ہے۔ اور قرآن مجید اس بات کا گواہ ہے کہ جن امتوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی اطاعت کی، ان سے محبت کی، وہ کامیاب ہو گئے، وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اور وہ امتیں جنہوں نے نبیوں اور رسولوں کا انکار کیا، انہیں تکلیفیں دیں، چاہے ہاتھ سے، چاہے زبان سے، چاہے اپنے عمل سے، وہ دنیا سے مٹ گئے، صحیح ہے؟ وہ دنیا سے جب بھی آپ اپنے عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو ہے اظہار کرتے رہیں گے۔ عمل سے محبت کا اظہار کیا ہوتا ہے؟ جو میرے رسول نے فرمایا وہ کرنا ہے، صحیح ہے؟ جو میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرنا ہے، سمجھ آئی؟ تو عقیدہ رسالت کے تقاضوں میں آسمانی کتابیں، صحیفے اور فرشتوں پر ایمان لانا بھی کیا ہے بیٹا؟ لازم ہے، کیونکہ کتابیں ان پر نازل ہوئیں اور اسی طرح فرشتے ان پر یہ دعوت لائے، سمجھے؟ اور فرشتوں نے ان کے مخالفین پر عذاب نازل کیا، تو سب پر ایمان لانا کیا ہے بیٹا؟ لازم ہے، اور یہ عقیدہ رسالت کے ماتحت آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چوتھی چیز میں نے عرض کیا عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت کا سلسلہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد جلد 3 صفحہ 267 پر انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سمجھ آئی؟ خبر دینے والا رسول عام ہے، رسول خاص ہے اور نبی عام ہے۔ جب عام کی نفی ہوگی تو خاص کی خود نفی ہوگی، سمجھے؟ آج کے بعد یہاں پر کلاس نہیں ہوگی، اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ یہ لڑکا بھی یہاں پر نہیں پڑھے گا، سمجھ آ گئی؟
خاتم النبیین کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ سر بمہر کر دیا گیا. سمجھے سر بمہر کا کیا مطلب ہے؟ خاتم کا ایک مطلب یہی ہوتا ہے کہ مہر لگانا. مہر کب لگائی جاتی ہے؟ جب سرٹیفکیٹ مکمل ہو جاتا ہے. مہر کب لگائی جاتی ہے؟ جب خط مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس میں لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی تو اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. صحیح. کتاب کو بھی ہم کہتے ہیں کتاب ختم ہو گئی. صحیح. تو اب نہ تو جو ہے اس سلسلہ سے کسی کو نکالا جا سکتا ہے، نہ ہی کسی کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے. لہذا اگر کوئی بھی شخص خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے، یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، یا یہ کہے کہ میں معجزہ دکھا سکتا ہوں، یا کسی نبی سے خود کو افضل کہے، یا کہے کہ میں فلاں نبی کی جو ہے نا روح ہوں یا فلاں نبی کا سایہ ہوں، تو وہ شخص جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، زندیق ہے، کافر ہے. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا ثبوت اس بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء اپنی امتوں کو ایک آنے والے عظیم نبی کی بشارت بھی دیتے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آنے والے کی بشارت نہیں دی ہے، بلکہ آئندہ نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کو کذاب کہا ہے. کذاب پتہ ہے کسی کہا جاتا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹا، سب سے بڑا جھوٹا جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے. سورۃ المائدہ ہے، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تم پر دین مکمل کر دیا. تو مکمل ہونے کے بعد اس میں دوبارہ حاشیے تو نہیں چڑھتے نا. سمجھ آئی؟ چونکہ اسلام آخری دین ہے، اب کسی نبی کے آنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، تو اس عقیدے پر ایمان لانا کیا ہے بیٹا؟ لازم ہے. سورہ احزاب یہ سورہ نمبر 33 ہے، اس کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. صحیح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں. اس سے کس چیز کا نفی ہے؟ کہ بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نبی تھے تو اولاد اس کی افضل ہوتی گئی. سمجھے؟ اس وجہ سے تو افضلیت ہے کہ بھائی چلیں وہ رسول اللہ کی اولاد ہے، مگر یہ کہ ان کو نبوت کے اجزاء میں سے کچھ حاصل ہے، یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں آخر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیٹا خاتم النبیین ہونا بھی ایک بڑا اعزاز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں اور نبیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیے بیٹا؟ افضلیت دی ہے، اور فضیلت دے کر ثابت کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ عقیدہ ہے، اس پر ایمان لانا لازم ہے. یہ اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں. جو چیز آپ کو اسلام کے متعلق پڑھائی جاتی ہے، آپ لوگ نیت کریں کہ یہ چیز کم از کم مجھے 40 افراد تک پہنچانی ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے. صحیح ہے. سرسبز و شاداب رہنے کی، خوش رہنے کی، آباد رہنے کی. تو جو بھی دین کی بات سنیں اس کو لوگوں تک پہنچائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.